بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ بعض لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پاؤں کیوں سوجتے ہیں؟ اب اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے۔ اگر تو پاؤں شام کے وقت سوجتے ہیں اور جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور آپ کے پاؤں بالکل ٹھیک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وینز ٹانگوں کی جو خون کو واپس لے کے جاتی ہیں، ان کے اندر جو ویلز ہوتے ہیں وہ لیک کر رہے ہیں، پریشر زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے شام کو پاؤں سوج جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ آرام کرتے ہیں تو گریویٹی ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے، جو زمین کی کشش ہے جو خون کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے پاؤں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا وزن کم کریں، بہت دیر تک پاؤں کو لٹکا کے نہ بیٹھیں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ پاؤں لٹکا کے بیٹھے رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ وقفے وقفے سے آپ چلتے رہیں، اور جب آپ بیٹھیں تو پاؤں کے نیچے چیزیں رکھ لیں، کوئی پاؤں کسی ٹیبل پہ رکھ لیں، کسی کرسی پہ رکھ لیں، تاکہ جو زمین کی کشش ہے اس کا اثر نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں ان کے اندر بھی پاؤں سوج سکتے ہیں، یہ بھی فزیولوجیکل فینومینا ہے، یعنی ایک نارمل چیز ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے کیلشیم چینل بلاکر، ایک دوائی ہے ایملوڈیپین، یہ ہائی بلڈ پریشر میں ہم استعمال کرواتے ہیں، دل کے مریضوں کو بھی دیتے ہیں۔ اگر یہ دوائی کھائی جائے تو اس کی وجہ سے پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے۔ پاؤں پہ سوجن میں ایک اور بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں گڑھا پڑتا ہے یا گڑھا نہیں پڑتا۔ اگر گڑھا نہیں پڑتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک اور بھی کیفیت ہو سکتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر تھائرائیڈ حدود کم کام کرے، مکس ایڈیما ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر گڑھا پڑے تو پھر یہ پانی کا اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ اگر پاؤں کے سوجنے کے ساتھ اور علامات بھی ہیں، جیسے سانس خراب ہوتا ہے، چھاتی میں بوجھ ہے، گھٹن ہے، دباؤ ہے، ٹانگوں پر سوجن آ گئی ہے، رانوں پہ سوجن آ گئی ہے، پیٹ پہ سوجن آ گئی ہے، چہرے پر سوجن آ گئی ہے، تو پھر اسے ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر پاؤں کا سوجنا یا تو دل کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، گردوں کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، یا جگر کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاؤں پر، آپ کی ٹانگوں پہ سوجن آتی ہے تو آپ اپنے نزدیکی ہسپتال میں جائیں، وہاں پہ جا کے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، آپ کی تشخیص ہوگی اور پھر وہ بتائیں گے کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے تاکہ آپ کے سوجن کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک خاتون کو میرے پاس لایا گیا، ان کا سانس بہت زیادہ خراب تھا، ان کے پاؤں پر سوجن تھی، ان کا وزن بہت زیادہ تھا، ان کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، جلد بہت خشک تھی، بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو ان کے پاؤں پر جو سوجن تھی نا، اس میں گڑھا نہیں پڑتا تھا۔ اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جس طرح کی ان کی جسامت ہے، ان کو ڈپریشن بھی ہے، ان کی جلد بھی خشک ہے، بال کھردرے ہیں، ان کو قبض کی شکایت بھی رہتی ہے، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ لگتی ہے، دھڑکن بھی کم ہے، تو زیادہ امکان ہے کہ ان کا تھائرائیڈ کم کام کرتا ہوگا۔ اب سانس کیوں پھولتا تھا؟ ایک تو بہت پیلی لگ رہی تھی، خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سانس پھولتا ہو۔ دوسرے بلڈ پریشر زیادہ ہے، اس کی وجہ سے دل پر بوجھ پڑتا ہے، پھر سانس پھول سکتا ہے۔ تیسرے وزن کی زیادتی، یہ بھی سانس کے پھولنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور چوتھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاموشی سے کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہو، یا ان کو دمے کی تکلیف ہو، پھیپھڑوں کی تکلیف ہو۔ جب ہم نے ان کا ورک اپ کیا، ان کی ہسٹری، ان کا پورا کلینکل معائنہ، ان کی ای سی جی، ان کے خون میں آکسیجن کی مقدار کتنی ہے، سانس کی مقدار کتنی ہے، ان کا وزن کتنا ہے، ان کی ایکو کیسی ہے، ان چھاتی کا ایکس رے، ان کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ، ان کے غدود کے ٹیسٹ، جب ہم نے یہ سارے کروائے، جب میں نے ان کی چھاتی کا ایکس رے دیکھا تو اس پر ایک ڈبل شیڈو آ رہا تھا۔ اب وہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے دل بہت بڑا ہو گیا ہے۔ جب ہم نے ان کا ایکو کیا تو معلوم ہوا کہ دل تو ان کا نارمل ہے، دل کا سائز بھی ٹھیک ہے، دل کی ایجیکشن فریکشن بھی ٹھیک ہے، لیکن احساس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ایک چیز اور بھی ساتھ ہے، کوئی میس دل کے ساتھ ہے۔ سی ٹی اسکین پر یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ان کا تھائرائیڈ حدود جو بڑا ہوا تھا، وہ بجائے یہاں پہ آنے کے وہ ان کی چھاتی میں چلا گیا تھا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گلڑ
جو بہت بڑا غدود ہوتا ہے یہاں پہ لٹک رہا ہوتا ہے تھائرائڈ گلینڈ، وہ یہاں پر نہیں تھا بلکہ وہ چھاتی کے اندر تھا، اور یہ ایسا امپریشن دیتا تھا چھاتی کے ایکس رے پر، پی او ویو پر، کہ جیسے دل بڑا ہوا ہے۔ جب ان کی تمام رپورٹس اکٹھی ہو گئیں تو پتہ چلا کہ ان کو خون کی شدید کمی بھی ہے، ان کا تھائرائڈ بہت کم کام کر رہا ہے، ٹی ایس ایچ ان کا تقریباً کوئی 90 کے لگ بھگ پہنچا ہوا تھا۔ ان کی مینجمنٹ کی گئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ 4 ہفتے کے بعد جب وہ خاتون میرے پاس آئی ہیں تو ان کے جسم کی سوجن بھی ختم ہو گئی تھی، ان کا سانس بھی بہتر ہو گیا تھا، ان کا وزن بھی بہتر ہو رہا تھا، ان کا قبض کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، ان کا موڈ بھی کافی اچھا لگ رہا تھا۔ سب سے اہم بات ہوتی ہے تشخیص۔ اگر پراپر تشخیص ہو جائے، وجوہات کا علم ہو جائے، تو پھر بیماری کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دل کے مریضوں میں دوائیں کھانے کے باوجود اگر پاؤں کی سوجن صحیح نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پاؤں پہ سوجن ہے وہیں پر آپ کے پیٹ میں بھی سوجن ہے، آپ کے معدے میں بھی سوجن ہے۔ جب آپ دوائی کھاتے ہیں وہ دوائی خون میں جذب نہیں ہوتی، اس لیے پھر ایسے مریضوں کو ہسپتال میں داخل کرنے کے بعد پراپر مانیٹرنگ کے ساتھ پھر انجیکشنز دیے جاتے ہیں، ان کو پیشاب کی نالی لگا دی جاتی ہے، اور اگر ان کا صحیح علاج کیا جائے احتیاط کے ساتھ، ان مریضوں میں نمک کا استعمال تھوڑا ہونا چاہیے۔ چائے کا چمچ لے کے 3/4 اس کو بھریں، اور یہ 3/4 24 گھنٹے میں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ان کا روزانہ وزن ہونا چاہیے، پانی کا استعمال پیاس کے مطابق ہو لیکن تھوڑا ہونا چاہیے۔ ایسی خوراک دی جائے جو گردوں کو، جگر کو اور دل کے پٹھوں کو زیادہ نقصان نہ پہنچائے، اور ایسی دواؤں کی سلیکشن کی جائے جو گردوں کو، جگر کو اور دل کو مزید نقصان نہ پہنچائے۔ ایسے مریضوں کا اگر انفرادی توجہ کے ساتھ علاج کیا جائے تو یہ بہت جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر ہنسی خوشی چلے جاتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔